حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس سے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ تو یہ مہینہ تمام مہینہ جو ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر جو خاص 15ویں شعبان ہے، یہ جو رات آتی ہیں شب قدر کے نام سے، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس ماہ کے اندر کچھ اعمال ہے جو بزرگان دین سے منقول ہے، ان کی بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شعبان کے پہلی جمعے کی شب، یعنی شب جمعہ میں جو اس کا پہلا شب جمعہ ہوتا ہے، اس میں بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز ایک سلام سے، یعنی اکٹھے پڑھے 8 رکعت، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، اور اس کا ثواب، یعنی اس تمام نوافل کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روح مبارکہ کو ہدیہ کرے تو بفضل خدا اس سے جنت میں جگہ عطا ہوگی۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے، 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت، جب بالکل آفتاب غروب ہو رہا ہو، اس وقت جو شخص باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور 70 حاجات منوانے کا ایک خاص عمل، آپ 70 حاجات اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پورے کروا سکتے ہو، وہ ایک عمل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 صحابیوں نے بیان کیا کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان المعظم جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سے سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ 70 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی، اللہ 70 مرتبہ آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ہر نگاہ میں آپ کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی، تو یہ تو کئی 170 تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل کی نیت سے آپ نے 100 رکعتیں پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر بعد نماز دعا کر لے، انشاءاللہ یہ تمام فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ شب برات میں ایک اور عمل ہے کہ شب برات میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ اور پڑھ لیجیے، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے، انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس سے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح ماہ شعبان میں ہر جمعے کی رات جو ہے 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد
سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو نماز کو پڑھے گا۔ شب برات کی عظمت اور اہمیت اور اس فضیلت کے پیش نظر اس رات میں عبادات، مناجات اور ذکر الہی اور قرآن کے تلاوت کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی سہولت اور آسانی سے ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل، ذکر، تلاوت میں گزارے۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا، صحت، عافیت، رحمت، بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام اس رات میں کیا جائے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدق دل سے توبہ کی جائے۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ اور مناجات، اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سب سے زیادہ، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کے 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کے 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنی بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کے روحوں کو قبض کرنا۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تو باغ میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کے فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔